بڑی فیکٹریوں کے مالک دنیا میں کو میں جانتا ہوں, 100 سے زیادہ مالکوں کے نام لے, چٹے ان پڑھ لوگ ہیں. میڈل لینے والا کل کو دھکے کھاتا ہے 60-70 ہزار روپے پہ اس کو, اور جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ نوکری دے رہا ہوتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ خدا کے بندوں, وہ جو اس ان پڑھ کے پاس وزڈم ہے نا, وہ سیکھو کیا ہے, وہ ہے سمجھ بوجھ, وزڈم, شعور, دنیا کو کیسے چلانا ہے, جوڑنا کیسے ہے, ٹیم کیسے بنانی ہے, نیٹ ورک کیسے بنانا ہے, بات چیت کیسے کرنی ہے, کانفیڈنس کیا ہوتا ہے, لیڈرشپ سکلز کیا ہوتی ہیں. سو مان جاؤ, نمبر بونا ہے تربیت کے آگے, تربیت بڑی چیز ہے. یہ تربیت کے بغیر قوم کو اسی طرح پڑھاتے رہو گے تو یہی حال ہوگا جو چھتر ہم کھا رہے ہیں اس وقت, معافی کے ساتھ, جو ذلیل ہم ہو رہے ہیں دنیا میں. اور اس کی وجہ یہی ہے, کسی نے نہیں بتایا کہ خدا کے بندوں کردار جون سی ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے, اخلاق بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اندازہ لگائیں نا ترمذی کی حدیث کا لیول کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں قیامت کے روز مومن کے نامہ اعمال میں, حدیث ہے مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اس کا حسن اخلاق ہوگا. اب ذرا سوچئے, کیا مومن کے نامہ اعمال میں حج نہیں ہوں گے؟ مومن کے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہوگی؟ مومن کے نامہ اعمال میں جہاد نہیں ہوگا؟ سب کچھ ہوگا, لیکن وزنی چیز اگر ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ حسن اخلاق ہوگا. میرے استاد تھے, صبح بھی یہ واقعہ یونیورسٹی میں سنا رہا, اشفاق احمد صاحب, وہ فرمانے لگے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نا امیدی ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے تو کئی چہروں کو غور سے دیکھیں, 2001 کی بات ہے, انتقال فرما چکے ہیں 2004 میں. کہتے غور سے کئی چہروں کو دیکھیں, تجھے شکل سے لوگ چبے لگیں گے. میں کہا جی چبا کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار جو ترقی کے باوجود, جگہ پہ اعلیٰ عہدے پہ بیٹھنے کے باوجود مسکرا نہیں سکتا, جو مسکرا نہیں سکتا, جس کے پاس ہوپ نہیں ہے, جس کے پاس امید نہیں ہے. اور آج یہی ظلم ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. سینکڑوں کیس میں نے دیکھے ہیں راؤ صاحب, جو نمبر لینے کے باوجود بچے گولیاں کھاتے ہیں ڈپریشن کی بعد میں. نمبر تھوڑے آ گئے, ایڈمیشن نہیں ہوا, انٹری ٹیسٹ پاس نہیں ہوا. کسی نے نہیں سوچا اس ملک میں کہ نمبر آنے سے فائدہ ہوتا ہے, جن کے نمبر تھوڑے بہت کم ہوتے ہیں جو ان کو ڈپریشن ملتا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم مقابلے کے چکر میں کہیں خبتے مقابلہ تو نہیں بنا بیٹھے, ہم مقابلے کے چکر میں کہیں بیمار قوم تو پیدا نہیں کر رہے. دنیا میں سب سے ہیلدی یوتھ جون سی ہے آسٹریلیا کی ہے. وجہ جانتے ہیں؟ نمبروں کا مسئلہ نہیں ہے, سپورٹس میں نمبر 1 ہے, کھیلتے ہیں, وہ پاک آباد ہے, گراؤنڈ آباد ہے ان کے, کرکٹ آباد ہے, سپورٹس فٹ بال آباد ہے. ان کو پتہ ہے صرف اس کی کامیابی کافی نہیں, فزیکل فٹنس بھی ضروری ہے. وہ سپورٹس میں نمبر 1 ہے, کھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کامیابی ہونا صرف نمبر کو کامیابی نہیں ہے. سپورٹس مین اب کتنے اچھے ہیں, ان کو نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں سپورٹس کی وجہ سے. ہم لوگوں نے کیا کیا, ایکٹیویٹیز ختم ہوتے ہوتے رٹا, کتاب, خلاصہ, اس سے بڑا ستم خلاصہ, خلاصوں کی, نوٹسوں کی بھرمار نے قوم کا ستیہ ناش کر دیا. مجھے جب کبھی ادبی محفل کو بلاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان میں ادیب پیدا نہیں ہو رہے. میں کہا خالد بک ڈیپو کا خلاصہ پڑھنے والا ادیب تو نہیں بن سکتا, کیسے بن سکتا ہے؟ پاکستان میں شیکسپیئر پیدا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یار وہ ملتان کا کوئی انگلش کا خلاصہ پڑھنے والا بچہ وہ شیکسپیئر تو نہیں بن سکتا, کیونکہ شیکسپیئر نے خلاصہ تو پڑھا ہی کوئی نہیں تھا. حضور والا ہمیں ماننا پڑے گا, ہم نے تعلیم کے نام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے. اور وہ زیادتی یہ کی ہے, ہم نے تعلیم کو, تربیت کو اتنا دور کر دیا ہے کہ دونوں کا فاصلہ کبیر والا اور کیٹو جتنا دور کا فاصلہ ہے. ہمیں اس تربیت کو واپس لانا ہے اپنے اداروں میں, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. یہ اسکول کا کام بھی ہے, یہ والدین کا کام بھی ہے, یہ ٹیچرز کا کام بھی ہے. خدا را اچھی عادتیں اپنائیے تاکہ آپ کے بچوں میں اچھی عادتیں پیدا ہوں. خدا را اچھے انسان بنیے, آپ کے اچھا انسان بننے سے بچے اچھا انسان بنیں گے. خدا را اخلاق سے بات کرنی سیکھیے, آپ کے اخلاق سے بات کرنے کی وجہ سے آپ کی اگلی نسلیں اخلاق سے بات کریں گی. خدا را وقت کی قدر کرنا سیکھیے, آپ قدر کریں گے آپ کی اگلی نسلیں بھی وقت کی قدر کریں گی. خدا را دین کی پاسداری آپ کیجئے, پاسداری آپ کریں گے آپ کی اگلی نسل بھی پاسداری کرے گی. سو میں اس دعا کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ لیکچر کو یہاں ختم کروں گا, سوال جواب کو شروع کروں گا کہ میں درخواست گزار ہوں اس پرنسپل صاحب سے, انتظامیہ سے, کہ اپنے اسکول میں سچ بولنے والے, والدین کا احترام کرنے والوں کا بھی کوئی بورڈ لگا دیجیے.
اگر وہ بورڈ لگ جائے گا، میں اس اسکول میں بار بار آتا رہوں گا، بڑے ہمیں دعوے کے ساتھ بار بار آتا رہوں گا. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے اسکولوں میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے. جو بچہ صاف ستھرا اس کی بھی تصویر لگتی ہے. صفائی نصف ایمان ہے. مجھے نہیں پتا نمبر لینے کا ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن صفائی کا اللہ نے ثواب دینا ہے، والدین کے ادب کا ثواب دینا ہے، اخلاق سے بات کرنے کا ثواب دینا ہے، حیا کا ثواب دینا ہے، اچھے طریقے سے رہنے کا، مینج کرنے کا، کوآپریشن کا ثواب دینا ہے. سو خدا را یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انکریج کرنا شروع کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو اس قوم کے نمبر ختم ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ بے ایمانی میں بھی یہ ٹاپ کرنے لگ پڑے. پاکستان زندہ باد. آپ کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر. السلام علیکم. ایم صبا امیش فرام تحصیل میاچنو. سر کوشچن آپ سوال کر دو میں دہرا دوں گا. بیٹی کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے اچھی بات کرتے ہیں اور وہ اچھی بات سننا نہیں چاہتا، اور ساتھ ایک جملہ بولا بیٹی نے کہ وہ ہمیں پسند بھی نہیں کرتا، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں، پہلے خود پہ کام کریں. اس کی وجہ یہ ہے اتنا میٹر یہ نہیں کرتا نصیحت کیا کی گئی ہے، جتنا میٹر یہ کرتا ہے نصیحت کی کس نے ہے. کیونکہ نصیحت کرنے والے کا اپنا سچ، اپنا کردار، اپنی شخصیت، اس کی وجہ سے نصیحت مؤثر بنتی ہے. ہم یہ عجیب لوگ ہیں، ہم سمجھ بیٹھے ہیں جھوٹا سچ بولے تو سچ ہوتا ہے. نہیں، سچا سچ بولے تو سچ ہوتا ہے. کیونکہ صادق امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کافر بھی کہتے تھے کہ رسول سچا ہے، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. تاثیر بات میں، کنونسنگ پاور بات میں یہ آتی تب ہے جب آپ اس بات پہ خود عمل کر رہے ہوتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یاد رکھیے گا، بات سمجھانا، بات کنوے کرنا، یا اس کو اصطلاح ہے تبلیغ کرنا، ہر بندے کا کام نہیں ہے. فار گاڈ سیک ہر بندہ گاڑی نہیں چلا سکتا، چھوٹی جی گڈی ہوندی ہے. ہر بندہ سب لوگوں کو گائیڈ کیسے کر سکتا ہے؟ تبلیغ ایک باقاعدہ فن ہے جس کے لیے شخصیت کا مضبوط ہونا، آواز پہ گرفت ہونا، زبان پہ گرفت ہونا، مطالعے کا اچھا ہونا، زندگی کا مشاہدہ ہونا، انسپریشنل ہونا، یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تاریخ میں جا کے دیکھ لیجئے، بڑا پنڈال لگا ہوتا ہے اور بڑے پنڈال کے بعد جب سپیچ ختم ہوتی ہے، مقرر تاریخ کا ایک ایسا مقرر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ عشاء کے بعد بات شروع کرتا تھا تو فجر ہو جایا کرتی تھی. عطا اللہ شاہ بخاری. پنڈال سے اترتے ہیں، آپ اترتے ہیں تو میزبان نے کھانے کا بندوبست کیا ہوتا ہے، آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. بھنگی جھاڑو پھیرنے والا کرسچن بھنگی پاس سے گزرتا ہے، جھاڑو پھیر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بیٹا جھاڑو چھوڑو کھانا کھا لو. بڑا حیران ہوتا ہے، دیکھتا ہے شاہ جی کی طرف، کہتا ہے شاہ جی میں تو نہیں کھانا کھانا. اس کو ڈر لگتا ہے کہ یار کہاں اتنا بڑا مقرر، اور وہ میں کرسچن بھی ہوں، بھنگی بھی ہوں، یہ مجھے کھانے کا کہہ رہا ہے. دوسری بار پھر شاہ جی کہتے ہیں کہ جھاڑو چھوڑو کھانا کھا لو بیٹا. تیسری بار پھر جب کہتے ہیں تو وہ پاس آنے لگتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے بسم اللہ پڑھ کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. وہ نوالا منہ میں جاتا ہے، ایسے آنسو گرتے ہیں، جھاڑو چھوڑتا ہے، ہاتھ جھاڑ کے بھاگتا ہوا جاتا ہے، اپنے بیگم بچے اٹھا کے لاتا ہے، کہتا ہے شاہ جی کلمہ پڑھا دو انہوں نے. یاد رکھیے گا نصیحت کلمہ نہیں پڑھاتی، کردار کلمہ پڑھاتا ہے. اگر آپ کے پاس کردار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، تو یاد رکھیے دنیا کی بیسٹ نصیحت کر کے آپ نے وقت ضائع کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، نصیحت اس کو دینی چاہیے جو نصیحت لینا چاہ رہا ہے. نمبر 1.
نصیحت اس کو دینی چاہیے. یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ سنیے گا, جس سے محبت ہو آپ کہ یا باری تعالیٰ یہ آگ میں نہ جائے. جس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں نا, اس کو نصیحت بھی کر دیں ویل وشر ہو کے. ہم بندے سے نفرت کرتے ہیں اور نصیحت اچھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں, ہر جماعت میں دیکھے ہیں, ہر فرقے میں دیکھے ہیں, جو گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں اور گناہ چھڑوانا چاہتے ہیں. اصول ہے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے. گناہ سے نفرت ہو تو گناہ گار بدل جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ, ہم گناہ گار سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. اگر میرے حضور اس بڑھیا کو برا کیا ہی دیتے جو کوڑا پھینکتی تھی, کیا کلمہ گو ہوتی وہ؟ میرے رسول نے معاف کر دیا. 1 دن معاف, 2 دن معاف, کتنے دن معاف. 1 دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا, پتہ لگا جی وہ بیمار ہے. میرا رسول حال پوچھنے چلا گیا. حال پوچھا, جانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی وقت بڑھیا نے کلمہ پڑھ لیا. ہمیں ماننا پڑے گا دنیا کی سب سے مؤثر تبلیغ کردار کی تبلیغ ہے. آپ کردار سے تبلیغ کرنی شروع کر دیجئے, آپ کو بولنا بھی نہیں پڑے گا, لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے. اور کوئی سوال؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم مغرب کے سیکولر طبقے کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کا ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ that you are everything, that you can do everything, you are better than anything, you are best than anything. مطلب وہ اس حد تک کہتے ہیں that you are everything. لیکن جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, ہمیں سید رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھو, دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو. لیکن ہمارے لیے وہ بھی ضروری ہے کیونکہ وہ ہمیں انسپائر کرتی ہے. تو ایز اے مسلم ہم ہاؤ کین وی مینیج اٹ؟ بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی. یہ سوال بنیادی طور پہ 2 حصوں میں سوال بنتا ہے. سوال یہ بھائی کا کہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ گورے کی ہے وہ بڑی انسپائر کرتی ہے, لیکن اس میں لادینیت محسوس ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا دین مبین جون سا ہے جو کہ کامل مذہب ہے, اس میں ہمیں سرنڈر کرنے کی بات ملتی ہے. حضور والا یاد رکھیے کہ ایک المیہ ہمیں دیکھنا پڑے گا پورے تاریخ اسلام کا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ یہ اسلام کی چیز تھی, کر گورے نے لی ہے. اور پرسنل ڈیولپمنٹ پہ سب سے کم لٹریچر آپ کو اردو میں ملتا ہے. اصلاحی لٹریچر پہ اردو میں کام ہی کوئی نہیں ہوا. اگر اصلاحی لٹریچر ہے وہ بیسیکلی ریلیجیس لٹریچر ہے جس کو اصلاحی کہا جا رہا ہوتا ہے, یعنی وہ فرقوں کی تقسیم میں گیا ہوا ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ کسی بھی ہمارے بڑے عالم دین نے باقاعدہ بڑا کام نہیں کیا. آپ کو ابھی کھٹک صاحب میں بیٹھے بات کر رہے تھے, اپنے 50 سال کی زندگی میں دیکھ لیجئے, آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے کبھی جمعے کا خطبہ یہ ملا ہے کہ بیٹی کو اپنی جائیداد میں حصہ دینا چاہیے, حالانکہ دین میں شامل ہے. یعنی جو حصہ نہیں دیتا اس کا آخرت کے روز حصہ بھی کوئی نہیں, حدیث کا مفہوم ہے. یہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. پرسنل ڈیولپمنٹ جو کہ دین میں شامل تھی, کیونکہ ایک حدیث کافی ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے. وہ کیا؟ اگر آپ کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں ہے, ہلاک ہیں آپ. میرے رسول نے کہہ دیا کہ وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے, ہلاک ہے وہ شخص. حضور والا یاد رکھیے, بنیادی سیکولرزم, ایتھیسٹ جتنے بھی ہیں, اور ریلیجن کا ایک بنیادی فرق ہے, کلیہ ہے, وہ سسٹم کے بلیور ہیں. ہم سسٹم کے کریٹر کے بلیور ہیں. یہ اوپر کروں چھوڑوں نیچے گرے گا گریوٹی کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں قوانین ہیں جو چلا رہے ہیں. میرا ایمان یہ ہے کہ صادق امین رسول نے کہہ دیا ان قوانین کو بنانے والا میرا اللہ ہے, اللہ نے ان کو تخلیق کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی تخلیق ہوئی اور ان کا خالق نہ ہو؟ خالق کے بغیر تخلیق کیسے ممکن ہے؟ جب آپ یہ مان جاتے ہیں کہ یہ تخلیق شدہ نظام کے پیچھے ایک خالق ہے تو آپ ایمان والے بن جاتے ہیں. اگر آپ اس نظام تک رہ جائیں تو پھر آپ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, مومن یا ایمان والے نہیں بن پاتے. فقط میرے بھائی ضرورت ایک چیز کی ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس شرط کے ساتھ مطالعہ کرو کہ یہ آپ کے نمبروں کی ضرورت نہیں ہے, بی اے کا پرچہ نہیں ہے, یہ زندگی کی ضرورت ہے. یہ معنی مفہوم خود کلیئر ہونے لگ پڑیں گے. میرا یقین ہے جتنی آسانی اللہ کی کتاب میں ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. جتنی بہترین زندگی کی مثال سرکار دو عالم کی زندگی میں ہے دنیا کی کسی ہیرو کی زندگی میں نے نہیں دیکھی.
ہمارا دکھ یہ ہے, غم یہ ہے ہمارا, 7 سے 8 سال میں نے ڈی ایس ڈی میں پڑھایا ہے, ہر ہیڈ ماسٹر سے میں سوال کرتا رہا کہ کبھی سیرت کا مطالعہ کیا آپ نے؟ 99% ہیڈ ماسٹر کا جواب تھا ہم نے سیرت کو نہیں پڑھا. 80% لوگوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا. میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ جو خود ہیڈ ماسٹر ہے, اسکولوں کے ٹیچر ہیں. تو آپ عام بندے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آج یہ پوری کی پوری قوم لازم کر لیتی ہے کہ ہم نے دین مبین کو پڑھنا ہے. یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ جو سارے کے سارا اولڈ مین اینڈ دی سی اور مسٹر چپس ہم نے نصاب میں لگائے ہیں. کاش کہ ان کی جگہ سیرت شامل کر دی جائے. یہ سیرت شامل ہو جائے, پوری قوم تربیت خود ہی ہو جائے گی. آپ بچوں کو ہیرو کی ڈیفینیشن بتا دیجئے کہ میرا بیٹا فلم کا 3 گھنٹے کا ہیرو نہیں ہوتا. وہ ہیرو کو ہیرو ہوتا ہے. ہیرو وہ ہوتا ہے جس کو تاریخ میں جا کے پڑھیے. مائیکل ہارڈ کہتا ہے میں نے دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری کے 10,000 سال نکال لیے, مجھے دنیا کی تاریخ کا ایک باپ محمد جیسا نہیں ملا جو اپنی بیٹی کے لیے بھی چادر بچھا دیتا تھا. ایک شخص ملا سے. عظمت کا پیمانہ بدلیے, کامیابی کی تعریف بدلیے, بڑا انسان ہونے کی تعریف بدل دیجئے. آپ تعریف بدل کے دے دیجئے, نصاب میں شامل کر لیجئے, یہ قوم دنیا کی بہترین قوم بن جائے گی. لیکن دکھ کے ساتھ لوگ کیونکہ خود زحمت نہیں کرتے سیرت کو پڑھنے کی, خود زحمت نہیں کرتے قرآن کو کھولنے کی, سو ممبر سے جتنا کو آ جاتا ہے اتنا ہی سمجھ آتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ مکمل کنوے نہ ہو رہا ہو. جیسے میں نے مثال دی ہے کہ وراثت میں بیٹی کا حق ہے, یہ ممبر کیوں نہیں ہمارا کہتا؟ اخلاق سے بات کرنا بڑا ضروری ہے, ممبر کیوں نہیں کہتا؟ صرف تبلیغ, جہاد, چلے, اگر یہی مسئلے کا حل ہوتا تو مدینے کے بازار تو پھر نہ چل رہے ہوتے, وہاں بھی تجارت ہو رہی تھی. اس تجارت میں نیت ٹھیک تھی تو عبادت بن جاتی تھی. نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر ممبر بھی ٹھیک نہیں ہے. حضور والا روشن دان لگ جائے, نیت یہ اذان کی آواز آئے گی تو ثواب ہے, ہوا تو آنی ہے. اور کوئی سوال؟ ٹیم میکنگ. سر ٹیم میکنگ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لائک کچھ لوگ ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں جو کوئی کام کر سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں یا پھر سم تھنگ اویئرنیس پروگرام کرنا چاہتے ہیں, لیکن سر وہ اس اہل نہیں ہوتے. لائک جیسے میں ہوں, میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں نیوٹریشنل اویئرنیس کے لحاظ سے اپنے ڈسٹرکٹ میں, پر میرے پاس ٹیم نہیں ہے اور میں اتنا چھوٹا ہوں کہ میں اپنی کسی کو بات کنوے نہیں کر سکتا. لائک جو 50 سال کا آدمی ہے اس کو میں اپنی بات کنوے نہیں کر سکتا. وہ مجھے اس اہل بھی نہیں سمجھے گا کہ یار اس بندے میں کوئی گیٹس ہیں کہ کوئی بات کر سکے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے کچھ ایسی اسکلز بتا دیں یا پھر کوئی ایسی چیزیں بتا دیں کہ میں اپنی جو بھی بات کروں دوسرے کے اوپر اثر کرے. اچھا بیٹے, آپ کی عمر ہے 15 سال, آپ انتظار کر لو, بڑے ہو جاؤ گے, مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو صبر آپ کے لیے سجسٹڈ ہے. ہمیں کچھ چیزیں وقت پہ چھوڑنی چاہیے, وقت کے ساتھ بیٹا میچورٹیز آتی ہیں. چند دن پہلے میرا بھی 3 سال کا بچہ ہے, میرے پاس آ کے کہنے لگا پاپا شادی کیا ہوتی ہے؟ میں کہا پتر ہوئے گی تو پتہ لگ جائے گا, حال ہی نہیں میں دس سکتا. ٹیم بلڈنگ وقت کے ساتھ ہی آئے گی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ جی. سوال سر ایک تھا بنیادی طور پر, لیکن پہلے سوال کا جو آپ نے جواب دیا اس میں ایک چھوٹا سا ود ڈیو ریسپیکٹ حضور اور سب سے پہلے اٹریبیوٹ ٹو یو, ننھی سی جان بھلا کوئی ایک مرنا ہے, سبق بھی یاد کرنا ہے, تمہیں بھی یاد کرنا ہے. تو آپ نے جیسے کہا کہ پہلے آپ خود اچھے ہو جائیں تاکہ نصیحت آپ کی سنی جا سکے. عمومی طور پر پی این یا نائب کاسد میرے پاس کوئی آرڈر لے کر آتا ہے تو میں اس آرڈر کو دیکھتا ہوں, پی این کو نہیں دیکھتا. ایک رجحان ہے, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جب نصیحت کی بات آتی ہے تو لوگ میری شکل کی طرف دیکھتے ہیں, بات کی طرف نہیں دیکھتے. ایسا ہے. دوسرا سوال, ہمارے معاشرے میں سر بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, لیکن ہم ہمیشہ لوگوں کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, کنونس کرتے ہیں برا دکھا کر. جیسے ہمارا ٹائٹل ہی ہے فار ایگزامپل, کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس کا ہم چینج کر دیتے, اس کو بہتر کرو نہ کہ بدل دو. بدل دینے سے تو اس کو پہلا سوال ہی آتا ہے کہ امرود کا سودا کر کے مالٹے دے دیے جائیں. کچھ اس طرح سے چپ جائیں. حضور والا آپ نے جو بات کی کہ کلرک آتا ہے, ہم دیکھتا ہے وہ میرے چہرے کی طرف, تو حضور اگر پھر نصیحت ہی کافی ہوتی تو قرآن اکیلا آتا, پریکٹیکلی شخص ساتھ نہ آتا. بے شمار سوال جو ان سے وہ سوال نہیں, کامن سینس ہوتی ہے اس میں استعمال کرنی, وہ تو کامن لوگوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے.
اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر صرف نصیحت ہی آنی ہوتی تو اوپر سے خط آتا, نیچے مسئلہ حل ہو جاتا. پریکٹیکلی ایک ایک معاملے کو کر کے دکھایا گیا. میرے سرکار کو تو مشورے کی ضرورت نہیں تھی, آپ رحمت للعالمین تھے. آپ نے مشورہ آپ کے میرے لیے کر کے دکھایا کہ میرا امتی زندگی میں فیصلہ کرنے لگے تو مشورہ کرے, یہ سنت رسول ہے. کر کے دکھایا. نصیحت آ جاتی نا, نہ دیکھتے چہرے کی طرف. حضور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے لیے نصیحت کی کوئی وقت نہیں ہے. دنیا کی ساری نصیحتیں سرکار دو عالم کے قدموں پہ نثار ہیں. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ پریکٹیکل ثبوت آپ کی زندگی ہے ہمارے پاس. آپ نے کر کے دکھا دیا معاف کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھا دیا جنگ کیسے کرتے ہیں. حتیٰ کہ چھوٹا سا واقعہ دیکھ لیجئے, مروت کی انتہا, حیا کی انتہا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. آپ یہ خبر لے کے روتے ہوئے ان کے بچوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, سینوں سے لگاتے ہیں, روتے ہوئے گھر واپس جاتے ہیں. امت کی ماں کو کہتے ہیں کچھ پکاؤ اور اس غم والے گھر میں بھیجو. حکمت کی انتہا دیکھیے گا. ان یتیم بچوں کے لیے روٹی کا مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ جعفر طیار کی پوری زندگی پڑھ لیجئے, آپ کے دروازے پہ کوئی آیا آپ بھوکا نہیں جانے دیتے تھے. میرے حضور کو یہ بھی حیا تھی کہ اگر جعفر کے گھر پہ شہید ہونے کے بعد بھی کوئی آتا ہے تو اس کے گھر سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے. چیزوں کو بڑے بیسک اسلوب میں دیکھتے ہیں. یہاں کلرک فائل والا معاملہ نہیں ہے, یہاں پوری زندگی کا آرڈر ہم نے سیٹ کرنا ہے, پوری زندگی گزارنے کا اسلوب لینا ہے, جس کے لیے عملی مثال کے بغیر نصیحت آپ پہ لازم نہیں ہوتی. اور کوئی سوال کریں. السلام علیکم. آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا میڈیا سے جان چھڑا کے, یہ موبائل سے جان چھڑا کے کتاب کی طرف کیسے لے کر آئیں. حضور آپ صبح کے لیکچر میں تھے آج, تو آپ ایک بات تو بھول ہی گئے. میں نے کہا جی آنے والے دنوں میں تو کتاب بھی ختم ہونے والی ہے, وہ بھی موبائل کے اندر چلی جانی, بلکہ جانی شروع ہو گئی ہے. تو 1928 کا نا ریکارڈ نکالیے جا کے. لاہور کی تاریخ میں لاہور میں ایک ادارہ ہے جس کو رابرٹ کلب کہتے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جس میں ریکارڈ رکھے جاتے ہیں سارے کے سارے. یہ 1851 میں بنا تھا, میرا 51 کے ٹائم پہ, گورا دور میں, 57 کی جنگ آزادی سے پہلے کا بنا ہوا یہ ادارہ. میں 1928 کی ایک فائل نکال کے بیٹھ گیا اس جگہ جا کے. تو 1928 میں جی ٹی روڈ پہ کچھ قصبے بستیوں کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا, اور وہ احتجاج کر کے کہہ رہے تھے سڑک ختم کرنی چاہیے, بسیں ختم کرنی چاہیے, کیونکہ ان بسوں کی وجہ سے حادثات بڑے ہو رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں بس ختم ہو گئی؟ بلکہ اس بس سے تو بڑا اشتہاراب آ چکا ہے, ڈیوو آ چکی ہے, بلال ڈیوو آ چکی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہے. حضور ٹیکنالوجی کو ختم کرنا کبھی مقصود نہیں ہوتا. آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا ٹھیک کر دیں, یہی ٹیکنالوجی آپ کے کام میں آنے لگ پڑے گی. ہم عجیب لوگ ہیں, ہم جس کے ہاتھ میں چھری ہے نا اس سے لینا چاہتے ہیں. ہم اسی کو اگر اصلاح دے دیں تو وہ چھری ہتھیار کی بجائے اصلاح کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو درمیان میں آواز آئی تھی مجھے, میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا تو آواز آ گئی. اچھا, تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ قلم, سنیے گا دھیان سے, قلم عین ثواب ہے اگر قلم کو پکڑنے والا ٹھیک ہے. تلوار عین حق ہے اگر تلوار کو پکڑنے والا مجاہد ہے. تلوار عین ناحق ہے اگر پکڑنے والا کفر پہ ہو. یہی ٹیکنالوجی جس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. آپ اس قوم کی تربیت کر دیجئے, یہی قوم اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آگے نکل جائے گی. لیکن بھائیو دکھ کی بات پتہ کیا ہے, والدین کے پاس وقت کوئی نہیں ہے, اور ڈوریمو لا کے بچے نو دے رہے ہیں. وہ کبیر والا بہ کے ڈوریمو دیکھی جاندہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ بعد میں توقع کرتے ہیں کہ بچے کو محبت میرے سے ہو, اس کو ڈوریمو سے زیادہ ہوتی ہے, ابا اماں سے نہیں ہوتی. ماں باپ کی محبت وقت دینے سے پیدا ہوتی ہے. ہم نے جان چھڑانے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا. لاکھوں کمپینیں چل رہی ہیں کہ بچے کی ساری شخصیت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اس موبائل کی وجہ سے. لیکن ہم زحمت نہیں کرتے, ہم بچے کو ٹھیک نہیں کر رہے, اپنے ترتیب اپنے اصول ٹھیک نہیں کر رہے. اور مجھے وہ سکھ یاد آ جاتا ہے جو ایک دن کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا, اگلے دن دوبارہ گیا تو کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. کیلے کے چھلکے کو دیکھ کے کہنے لگا آج پھر سانو تلکنا پے گا تاڑی وجہ تو. حضور ہم نے بچنا ہے, کیلے کے چھلکے کو اٹھا کے کیا کریں گے آپ؟ جی جناب, جی بیٹا.
आवाज़ आई थी। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम अपना ज़ाविया नज़र कैसे वसी करें, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आप जवाब देते हुए ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये एक लड़की का सवाल है कि हम दीन और दुनिया दोनों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या तयन करें, क्योंकि ज़िंदगी भी हमसे तकाजा करती है ना कुछ, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मकसद क्या है। आपके दोनों सवालों के जवाब बड़े करीब करीब हैं। बेटा, आपके वो तमाम काम जो आप कर रहे हैं, वो कामों से ज़्यादा उन कामों की नीयत मैटर करती है। आपके कामों के से पहले काम तो देखा जा रहा है ना, दुनिया की आंख देख रही है, लेकिन मालिक का निज़ाम उस काम के पीछे नीयत को देखता है। वो नीयत क्या है? मसलन एक फीमेल के लिए अच्छी औलाद की तरबियत इबादत से कम नहीं है। अगर एक माँ मेहनत करके इस सोसाइटी को अच्छे बच्चे दे देती है, ये सवाब सदका जारी है, ता क़यामत चलता रहेगा। ये कि नेकी मरी नहीं है। एक घर से नेकी पैदा हुई, नेकी चल के कितने लोगों तक वो खैर की बात चली गई। सो हुजूर वाला, हमें मानना पड़ेगा, आपके कामों से ज्यादा उन कामों के पीछे की हुई नीयत मैटर करती है। नीयत पे काम करना शुरू कर दीजिए, आपके दीन और दुनिया में फर्क रहेगा ही नहीं। ये जो कहना कि इबादत सिर्फ मस्जिद में होती है, सरासर गलत है। आप जहां नेकी की नीयत से बैठे, इबादत शुरू हो जाती है। भाई, मस्जिद में पूरी नमाज पढ़ के जूती उठाने वाला आया तो इबादत के लिए होता है ना, लेकिन नीयत उसकी जूती उठाने की होती है। अंदाजा लगाएं, जूती उठाने के लिए भी पूरी नमाज पढ़नी पड़ती है। पूरी नमाज पढ़ने के बाद जूती किसी की पहननी है, कॉन्फिडेंस से घर जाना है, ठीक है कि नहीं? और कहना ये नवी बाटा दी लेती है, साथ कहना भी है। एक बंदा अपने काम के पीछे नीयत ठीक कर ले तो काम उसका इबादत बन जाता है। बेटा, जाविया नज़र में वुसअत का बेहतरीन सोर्स इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन का कमाल ये है कि अल फारूक पढ़िए जाके शिबली नुमानी की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का वक्त उमर फारूक अपनी ज़िंदगी में मिंबर पे बैठ के रो के कहते थे, या रसूलल्लाह, अगर आप हमारी ज़िंदगियों में ना आते, हम तो बकरी और ऊंट चराने के काबिल नहीं थे। इंस्पिरेशन आपको बड़ा इंसान बनाती है, मुतासिर होना बड़ा इंसान बनाता है। आज दुख के साथ कहूँगा कि आज हमारी उम्मत की बेटियाँ, उन्होंने किरदार नहीं पढ़ा हज़रत आयशा का, उन्होंने किरदार नहीं पढ़ा हज़रत खतीजा का। ये निसाब में शामिल होने वाली चीज़ें। कितनी बेटियों को ये नसीहत की जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा जिम्मेदारी, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जज बनना नहीं है, ब्यूरोक्रेट बनना नहीं है, वो नबूवत है। अगर नबी पे नबूवत आती है तो मेरा रसूल घर आता है, उम्मत की माँ को आके कहता है, चादर ओढ़ दो, मेरी जान चली जाएगी, मुझे खदशा है, मेरी जान चली जाएगी। उम्मत की माँ के उस वक्त के जुमले सुनिएगा ज़रा, क्या फरमाती हैं। उम्मत की माँ कहती है, आपकी जान नहीं जा सकती, अल्लाह आपकी जान नहीं लेगा, आप सादिक अमीन हैं, सच्चे हैं, गरीबों का साथ देते हैं, मुश्किलों की मुश्किल को दूर करते हैं। ईमानदारी से बताइए, आज तक हमने अपनी बेटी की तरबियत में जुमले शामिल किए कि बेटा, हस्बैंड अगर परेशान होगा तो उसको कहना है कि आप घबराए ना। उल्टा ये होता है, वो बेचारा मोटरसाइकिल तो डिग के कार आंदा, कहती सही डिगे हो तुसी, उसकी परेशानी हम बढ़ा देते हैं। सो हमें मानना पड़ेगा, वुसअत नज़र, दिल का बड़ा होना, अच्छी बात को कबूल करना, वो इंस्पिरेशन से, रोल मॉडल से जिंदगी में आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम मोहम्मद इकबाल। सो मेरा क्वेश्चन है कि अक्सर लोग ख्वाब में ही खूब हों तो हमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो जैसे कि आपका मोटो भी है कि सोच बदलो, तुम अब अपने सोच के एंगल किस तरह डाइवर्ट करें कि वो अच्छे लगने लगे, तो काइंडली प्लीज। बेटे, आज के पूरे लेक्चर का अगर लमसम 2 जुमले बनाओ तो पूरे लेक्चर का असलूब ये था कि इखलाक पे काम कीजिए। आपका इखलाक बदलता है तो ये सोच बदलने की बहुत बड़ी अलामत है। आपका इखलाक बदलता है, आदात बदलती हैं, अतवार बदलता है और तरीक़ाकार बदलता है, तो ये सोच बदलने का बहुत बड़ा स्टेप है। सो हमें बहुत बड़ा सा काम नहीं करना ज़िंदगी में, छोटा सा काम करना है, लेकिन म्यारी करना है। सो अपने अंदर एक आदत पैदा कर लो, कोई एक आदत, वो अच्छी एक आदत भी आपकी ज़िंदगी में आपको 100 जगह पे बैक कर देगी। यही सोच की तब्दीली है, यही आपकी ज़िंदगी की तब्दीली है। जी सर, मेरा सवाल है कि दीन और दुनिया में क्या फ़र्क है।
خصوصاً تعلیمی حوالے سے متضاد طبقہ پایا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سکول اور کالج کی تعلیم یہ فن ہے، یہ علم نہیں ہے. تو اس بارے میں سر کیا آپ کہنا ہے؟ اچھا حضور والا دیکھیے، بڑی سادہ سی گزارش ہے. اگر آپ نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، کفر کا مقابلہ کرنا ہے، اور کفر مقابلے میں آپ کے توپے لے کر آ جاتا ہے، آپ سب مل کے بد دعائیں دینے کی ٹریننگ لے لیتے ہیں اور ان توپوں کے مقابلے میں بد دعائیں دینی شروع کرتے ہیں، تو کیا توپیں بند ہو جائیں گی؟ آپ کو ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کھڑی کرنی پڑے گی. آپ کو وقت کے ہتھیار کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت کا ہتھیار چاہیے. آپ کا یہ سارا دنیا کا علم، جس کو دنیا کا علم کہہ رہے ہیں، اس کو دین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، دین ہو جائے گا. حضور والا چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ایک پرنٹنگ مشین بھی جس پہ قرآن پاک چھپ رہا ہے مسلمانوں نے نہیں بنائی، گوروں نے بنائی ہے، کفر والوں نے بنائی ہے. لیکن جب وہ قرآن چھاپتی ہے تو نیکی ہو جاتی ہے، کچھ اور چھاپے تو غلط ہو جاتا ہے. وہ سارا علم جس کو دنیا کا علم کہہ رہے ہیں آپ، اگر اس کا رزلٹ جون سا ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے، وہ علم ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اسلام یا خیر کا علم نہیں مانا جائے گا. ہمیں نتیجہ دیکھنا پڑے گا.